السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 95 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے اور مزید 3 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کی تھی۔ آیہ مبارکہ 98 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید ٹرانسلیشن کا لیسن نہیں دیا جائے گا اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 96 سے سٹارٹ کریں گے۔ آج کا لیسن بھی بہت ہی اہم ہے اور اس میں بھی اللہ رب العزت کی بہت ساری قدرتیں چھپی ہوئی ہیں، اللہ کے کمال کرشمہ قدرت جو کہ ایک انسان دیکھ کر اللہ کو بخوبی پہچان سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ کل بھی ہم اللہ کے نشان قدرت پڑھ رہے تھے اور آپ لوگوں کو ہوم ورک بھی دیا گیا تھا، امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس پہ ریسرچ کیا ہوگا اور اللہ کی قدرت کو پہچانا ہوگا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی فجر کو کس طرح کمال قدرت سے پھاڑنے والا ہے رات کے اندھیروں سے۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اتنی اندھیری رات ہو، پھر رفتہ رفتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو فجر کی طرف سمیٹتا چلا جائے اور رات کی اندھیروں میں سے صبح کی روشنی پھوٹ کر فجر طلوع ہو جائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں صبح کے بعد پھر تم دیکھتے ہو کہ سارا دن گزر جاتا ہے اور پھر رات ہو جاتی ہے، رات کی اندھیری تاریک رات چھپ جاتی ہے، سفیدی چھپ جاتی ہے اور رات کی جو سیاہی ہے وہ چھا جاتی ہے۔ تو اس رات کو کس نے بنایا اور کس لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے اور سکون کے لیے، باعث آرام راحت پانے کے لیے، کیونکہ انسان سارے دن کا تھکا ہارا ویسے سکون نہیں حاصل کر سکتا۔ چاہے آپ سارا دن بھی آرام کر لیں، سو لیں، نیند لے لیں، لیکن جو رات کی نیند ہے وہ باعث سکون ہے۔ ایک خاموشی چھائی ہوتی ہے، ایک تاریکی ہوتی ہے، رات کا جو سیاہ پردہ چھا جاتا ہے اس میں ایک الگ ہی انسان سکون پاتا ہے۔ اور ویسے بھی جب انسان اندھیرے میں سکون پاتا ہے، چاہے دن کو کتنی بھی وہ کرٹن آگے کر لے، کھڑکیوں کے آگے دروازے بند کر لے، لیکن ویسی اس کو سکون دے نیند نہیں آتی، کیونکہ کہیں نہ کہیں دن کا جو اجالا ہے وہ جلک جلک کر اندر آ رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان جیسے رات پرسکون نیند لیتا ہے، صبح ٹائم ویسے نہیں آرام پا سکتا، کیونکہ کہیں کسی کال آ سکتی ہے، کوئی آپ کو ملنے والا آ سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو نماز کے اوقات ہیں وہ بھی درمیان میں آ سکتے ہیں۔ لیکن جو رات ہے اس کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے، انسان پرسکون نیند لے سکتا ہے، کیونکہ بندہ مومن کبھی بھی نیند کو چھوڑ چھاڑ کر نیند کے لیے نماز کو چھوڑ چھاڑ کر سکون کی نیند نہیں لے سکتا۔ اور اس کے علاوہ دن کو اور بھی بہت سارے مشغلے ہوتے ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو ویسے انسان پرسکون نیند نہیں لے سکتا۔ والشمس والقمر حسبانا، پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالی سورج کی طرف اور چاند کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ سورج اور چاند کو بھی ایک کام میں لگایا ہوا ہے، وہ بھی ایک حساب سے چل رہے ہیں، وہ بھی تمہارے سامنے گردش کر رہے ہیں، جو ذمہ داری ان کو سونپی ہوئی ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں کہ اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو، سورج کا یہ وقت تھا نکلنے کا اور وہ آج آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہے، یا پھر چاند کا یہ وقت تھا نکلنے کا اور آج
15 منٹ لیٹ ہو گیا ہے، نہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت مقرر کیے ہیں، ٹائم دیے ہیں، اسی کے مطابق وہ چلتے جا رہے ہیں، اسی کے مطابق طلوع ہو رہے ہیں، غروب ہو رہے ہیں۔ تو بندہ مومن بھی ان چیزوں سے سبق حاصل کرتا ہے۔ بندہ مومن تو ہر چیز سے ہی سبق حاصل کرتا ہے۔ یہ جو کائنات میں نشانات ہیں ان سے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازے ہیں غالب اور خوب جاننے والے کے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سرکل چلایا ہوا ہے، یہ ایک اندازے کے ساتھ چلایا ہوا ہے، اور جس کا بہت زبردست اندازہ ہے، اور وہ خوب علم بھی رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کتنے سال ان چیزوں نے مزید چلنا ہے اور کب تک ان کو چلانا ہے، کب یہ کائنات کا نظام رک جانے والا ہے اور اس کے بعد حشر برپا ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ مزید چاند اور سورج کبھی وقت سے پہلے آ رہے ہیں، یعنی کہ دن چھوٹے ہو رہے ہیں، کبھی یہ ان کے گھنٹوں کا فرق پڑ جاتا ہے، اور کبھی راتیں بڑی اور دن چھوٹے، جیسا کہ آج کل کا سرکل چل رہا ہے، سردی کی راتیں لمبی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اندازہ کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اور ان کو بھی مسخر اسی ذات نے رب تعالیٰ نے ہی کیا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی تابع فرمان ہیں۔ کوئی ایسا نہیں کہ رات پہلے آ جائے یا دن پھر پہلے آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، کہ نہ تو چاند کے لائق ہے، نہ ہی سورج کے لائق ہے کہ چاند کو پالے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ تو ادھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ بار بار اللہ کی قدرتوں کو دیکھو، ان کو سمجھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لاؤ۔ پھر مزید فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی تو پاک ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بھی بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے رات کے اندھیروں میں راستہ معلوم کرو، جنگلوں اور دریاؤں کے، کیونکہ پہلے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بحری سفر ہوا کرتے تھے اور ان میں بھی بہت اندھیرے ہوا کرتے تھے، تو لوگ ستاروں کے ذریعے راستے معلوم کیا کرتے تھے۔ اس وقت جس طرح کہ آج کل بہت روشنی ہوتی ہے، بہت زیادہ لائٹنگ، اور جنگلوں میں بھی آج ایسا نہیں کہ بہت اندھیری رات ہو، تو پہلے پہل جنگلوں میں بہت اندھیری رات ہوا کرتی تھی، اور پھر سمندروں میں بھی بہت اندھیرا ہوا کرتا تھا، تو ستاروں کے ذریعے راستے بھی معلوم کیے جاتے تھے، یعنی کہ راہیں بھی معلوم کی جاتی تھیں، اور اس کے علاوہ ستارے روشنی کا بھی کام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرف بھی توجہ دلا رہے ہیں کہ ان کو ہی دیکھ لو کہ ستارے کس نے مسخر کیے، جن سے تم اتنے فائدے حاصل کرتے ہو، تو ان کو بھی بنانے والی کوئی ذات ہے۔ اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو ان کے ذریعے ہی پہچان لو۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق کھول کھول کر بیان کر دی ہوں اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، کہ جن کے اندر کوئی شعور ہے یا ان کے اندر کچھ علم کی تھوڑی سی بھی روشنی شمع جلی ہوئی ہے، تو وہ ان کے ذریعے بھی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جن کے اندر توحید نہیں ہے، توحید کو انہوں نے ٹھکرا دیا ہے، وہ سب کچھ نشانات دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، وہ لوگ شرک پہ گامزن ہیں، اور اپنے لیے دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ۔ اور اس کے علاوہ علم نجوم جو حاصل کرتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں بہت زیادہ سبق ہے۔ علم نجوم بھی بہت زیادہ ہیں، ان میں سے کچھ ایسے علم ہیں کہ جو انسان سیکھتا ہے تو اس سے علم میں مزید اضافہ ہوتا ہے، لیکن وہ غیب پہ مبنی نہیں ہوتا، لیکن جو علم غیب پہ مبنی ہے وہ سراسر جہالت ہے، کفر و شرک پہ مبنی ہے۔ اگر تو انسان دنیا کی خاطر یہ علم حاصل کرتا ہے تو اس میں پھر فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن اگر غیب پہ مبنی علم حاصل کرتا ہے تو یہ سراسر شرک پہ مبنی ہے۔ ایسے علم سے پھر انسان کو بچنا ازحد ضروری ہے۔ تو آج کل اتنے کافی ہیں، آپ لوگوں نے رات و دن پہ بھی غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، سورج چاند پہ بھی تدبر کرنا ہے، اور ان سے اپنے لیے لیسن سیکھنے ہیں کہ اگر یہ ایک سرکل میں چل رہی ہیں
تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر یہ اللہ کے حکم پہ مامور ہیں، صبح شام کا یہ سرکل چل رہا ہے اور ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے، تو ہم لوگوں کے لیے کتنے فائدے مند ہیں، کیونکہ لوگوں میں وہی پسندیدہ ہیں اللہ کے نزدیک بھی جو دوسرے لوگوں کے لیے فائدے مند ہیں، جو دوسرے لوگوں کو بہت زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں۔ کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا اور نمازوں کی پابندی کیجیے گا۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔